وہ یہ میسیج دے رہی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کرک سورہ البقرہ کا یہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کو مذاق مت سمجھو, اللہ کو مذاق مت سمجھو, رسول کو مذاق مت سمجھو. اپنے آپ کو جھنجھوڑو, ویک اپ کال دو, آنکھیں کھولو. دنیا میں تم کیا کرنے آئے تھے وہ کرنے والے بنو, بجائے کہ یہ کہ انہی شغل میلوں میں لگ جاؤ جن شغل میلوں میں پرانے قومیں لگی اور دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اپنا نقصان کیا. تو اس لیے لیٹ سٹارٹ انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے میں کچھ انشاءاللہ آپ کو ورچوز آف سورہ البقرہ سناتا ہوں. یہ جو کتاب میں یوز کر رہا ہوں تفسیر کی, تفسیر ابن کثیر, انگلش کا ورژن ہے, اردو کا بھی ہے, آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں. بٹ جیسا کہ بیک گراؤنڈ جاننا ایک سورہ کا بہت ضروری ہے, اور ہر سورہ کی ایک ٹون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص ٹون میں بات کی ہے ہر سورہ میں. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس سے پہلے کہ کوئی سورہ ڈائریکٹ پڑھنا شروع کریں اس کا بیک گراؤنڈ جان لیجئے, بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ترمذی کی, اور یہ حسن اور صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ڈو ناٹ ٹرن یور ہاؤسز انٹو گریوز, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ویریلی شیطان ڈز ناٹ انٹر دا ہاؤس ویئر سورہ البقرہ از ریسائٹڈ. شیطان وہاں نہیں انٹر ہو سکتا جہاں پہ سورہ البقرہ ریسائٹ کی جائے. ہاؤ پاورفل دس کانسیپٹ از, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کچھ گھروں میں سونا سونا سا ماحول ہوتا ہے, کچھ گھروں میں محسوس ہوتا ہے کہ بہت نیگیٹو انرجی ہے, لڑائی جھگڑے, ظاہر ہے شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے نا, ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں کہ شیاطین کا آنا بہت زیادہ میسر ہو جاتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے. اور شیطان کے آنے سے نحوست ہوتی ہے, شر پھیلتا ہے, لڑائیاں پھیلتی ہیں. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, قبروں جیسا ماحول مت بناؤ کہ سب ڈیڈ ہیں وہاں پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. ایکٹیویٹی ایز ان کہ جسے کہتے ہیں نا زندہ دل, جہاں اللہ کی بات ہو, رسول کی بات ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے وہاں مرجھائے ہوئے پودے ہیں, اور ایک باغ ہے کہ وہاں پر کھلے ہوئے پودے. تو یہی بات ہے کہ اپنے گھروں میں کھلے ہوئے لوگ رکھو, اپنے دلوں کو کھلا ہوا رکھو. کیسے؟ سورہ البقرہ کی تلاوت کر کے. شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں پر سورہ البقرہ کی ریسیٹیشن کی جاتی ہے یا وہاں پہ ریسیٹیشن لگائی جاتی ہے. سوچیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا اور وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے, وہاں پر کس طرح حالات بہتر ہوں گے, پازیٹیوٹی کیسے آئے گی, وہاں پر آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں گے. تو دس از این اینٹیڈوٹ اینڈ اے بیوٹیفل سورہ, اینڈ ریئلی دس از دا کیور فار آل دا اسپرچول ایلمنٹس. جو روحانی بیماریاں ہیں, جو آپس کے اختلافات ہیں, جو نحوستیں چھائی ہوئی ہیں, سورہ البقرہ از دی آنسر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث میں آتا ہے, اور یہ حدیث جو ہے یہ الطبرانی کی روایت ہے, ایوری تھنگ ہیز اے ہمپ اور ہائی پیک. جیسے اونٹ کا ایک ہمپ ہوتا ہے نا, اونٹ کی جو ہے وہ ایک پیک ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ہمپ ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے. اینڈ البقرہ از دی ہائی پیک آف دا قرآن. سبحان اللہ, البقرہ از دی ہائی پیک آف قرآن. سورہ البقرہ میں پیک آف قرآن ہے, یعنی سورہ البقرہ, اٹ از دی ہمپ آف دا قرآن. اینڈ whoever recites البقرہ at night in the house, then shaitan will not enter that house for 3 nights. صحیح حدیث. اینڈ whoever recites it during the day in his house, then shaitan will not enter that house for 3 days. تو شیطان وہاں پر 3 دن کے لیے داخل نہیں ہوگا. یہ سورہ البقرہ کے ورچوز میں سے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ جو حدیث ہے جی یہ ہے تحفات الازوازی کی, اور النسائی نے الکبریٰ میں اسے مینشن کیا, اور ابن ماجہ نے بھی مینشن کیا اسے. لرن ار قرآن اینڈ ریسائٹ اٹ. For the example of whoever learns the Quran, recites it and adheres to it, is the example of a bag that is full of musk whose scent fills the air. قرآن پڑھو, قرآن کو سیکھو, قرآن کو یاد کرو, کیونکہ اس شخص کی مثال جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو اس کو ریسائٹ کرتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے, اس انسان کسی, اس بیگ کسی ہے دیٹ از فل آف مسک, جو کہ پرفیوم سے اور مسک سے بھرا ہوا ہے. ہو سینٹ فلز دا ایئر,
اور جس کی خوشبو ایئر کو فل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. سورہ البقرہ جو شخص پڑھتا ہے, انفیکٹ قرآن, یہ قرآن کے بارے میں سارا کا سارا قرآن جو انسان پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, اور عمل کرتا ہے. مین بات ہے عمل کرتا ہے, ریسائٹ کرتا ہے اور سیکھتا ہے. تو ہم یہ سیکھ ہی رہے ہیں نا, سورہ البقرہ کو سیکھنا چاہتے ہیں ہم, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو سیٹ اس فری. یہ ہمیں آزاد کر دے گی انشاءاللہ تعالی. تو جو کوئی یہ کرتا ہے اس کی مثال اس بیگ کسی ہے جس کے اندر پرفیوم ہے, مسک ہے, اور اس وہ بیگ جہاں جہاں جائے گا تو وہ ہوا کو اور ایئر کو فل آف کہنا چاہیے کہ خوشبو سے تر کر دے گا, فل آف گڈ اسمیل اینڈ فل آف فریگرنس کر دے گا. اوکے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا they were the angels, they came close hearing your voice. یہ ایکچولی پورا ایک واقعہ ہے, پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ایک بڑا میریکولس واقعہ ہے. ایک صحابی کے ساتھ ہوا. ایک صحابی تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ. While he was reciting Surah Al-Baqarah at night and his horse was tied beside him, the horse was suddenly startled and troubled. سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے رات کے ٹائم, اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ ساتھ ہی بندھا ہوا تھا. تو گھوڑا ایک دم سے سٹارٹل کرنے لگ گیا, ٹربل کرنے لگ گیا, یعنی ہلنے لگ گیا گھوڑا ایک دم سے. When he stopped reciting, the horse became quiet. اور جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو گھوڑا خاموش ہو گیا. And when he started again, the horse was startled again. اور جب انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تو گھوڑا دوبارہ سے ایک دم جو ہے وہ گھبرانے لگ گیا, سٹارٹل ہونے لگ گیا. So he started reciting again and the horse was startled and troubled once again. Usayd رضی اللہ عنہ said, narrating the incident, کہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ انسیڈنٹ نیریٹ کرتے ہوئے, I was afraid lest it should trample my son Yahya. مجھے خوف آ رہا تھا کہ گھوڑا ایک دم سے اس طرح کیوں ہکلا رہا ہے, ایک دم سے کیوں ہڑبڑا رہا ہے, کیوں ہل رہا ہے اس طرح سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے یحییٰ کو ٹرمپل کر دے. I stood near the horse and saw something like a canopy over my head. میں گھوڑے کے قریب کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کینپی سی ہے, جیسے ایک ٹینٹ سا ہوتا ہے, اور what seemed to be lamps in it, اور اس کے اندر لیمپس تھے, لائٹ نکل رہی تھی, rising up in the sky till it disappeared, اور یہ رائز ہو رہی تھی آسمانوں میں till it disappeared, کہ یہ وہاں سے پھر ڈسپیئر ہو گئی. The next morning Usayd informed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of the incident. تو یہ سارا انسیڈنٹ, سارا واقعہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا those were the angels who came near to you for your voice, and if you had kept on reciting till dawn, it would have remained there till morning, when people would have seen it as it would have not disappeared. کہ اگر تم یہ پڑھتے رہتے ڈان تک تو لوگ تمہارے قریب آتے اور لوگ بھی دیکھتے اس معجزے کو. اصل میں یہ اینجلز تھے جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے, اور وہ ان کی تلاوت سننے آئے تھے, یعنی سورہ البقرہ کی تلاوت وٹنس کرنے آئے تھے اینجلز. دس آلسو شوز کہ سورہ البقرہ از سو پاورفل کہ اینجلز اس کی تلاوت وٹنس کرنے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی اینجلز سارے قرآن کی تلاوت وٹنس کرنے آتے ہیں, بٹ دس واز سم تھنگ جو صحابی نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that شیطان flees from a house where سورہ البقرہ is recited. شیطان اس گھر میں انٹر بھی نہیں ہوتا جہاں پر سورہ البقرہ ریسائٹ کی جاتی ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, if somebody recited the last 2 verses of سورہ البقرہ at night, that will be sufficient for him. اگر کوئی رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. بیوٹیفل حدیث. اور آخری 2 آیات میں کیا ہی فلسفہ ہے زندگی کا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا رمضان میں مکمل کریں اور آخری 2 آیات کی طرف بھی آئیں. ثابت یہ ہوا کہ سورہ البقرہ, ایک تو شیاطین اور میجیشنز اس سے بہت گھبراتے ہیں. جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اور شیاطین نہیں انٹر ہوتے, وہاں کوئی برے اثرات نہیں آتے. میجیشنز کے لیے موت ہے. میجیشنز کالا جادو کرنے والے سورہ البقرہ سے ڈرتے ہیں. پھر سورہ البقرہ قیامت والے دن انسان کی سفارش بھی کرے گی. ایک حدیث میں آپ کو, بہت لمبی حدیث ہے, مسند احمد کی چھوٹی کر کے سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, learn Surah Al-Baqarah and Al Imran because they are 2 lights and they shade their people on the day of resurrection, just as 2 clouds, 2 spaces of shade, or 2 lines of flying birds.
The Quran will meet its companion in the shape of a pale-faced man on the day of resurrection when his grave is opened. The Quran will ask him, "Do you know me?" The man will say, "I do not know you." بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قرآن ایک پیل شیپ مین کی صورت میں انسان سے قبر میں ملے گا، یعنی ایک انسان کی صورت اختیار کر کے، اور پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ شخص کہے گا نہیں. The Quran will say, "I am your companion, the Quran which has brought you thirst during the heat and made you stay up during the night. Every merchant has his certain trade, but this day you are behind all types of trade. Kingship will then be given to him in his right hand, eternal life in his left hand, and the crown of grace will be placed on his head." یہ ہے اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن اس کے سامنے انسان کی شکل میں آ کے اسے خوشخبری دے گا کہ میں تمہارا ساتھی، تمہارا کمپینین، جسے تم ریسائٹ کیا کرتے تھے. ہم کتنا قرآن ریسائٹ کرتے ہیں، ہم کتنا قرآن فالو کرتے ہیں. کیا ہمارا کمپینین قیامت والے دن اور قبر میں قرآن ہوگا یا ہمارا کمپینین کچھ اور ہوگا وہاں پہ؟ اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. اگر آپ کو میری ٹپ چاہیے تو ہر نماز کے بعد، نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر دن، رمضان کے بعد بھی ہر مہینے، پورا سال، میرے سے ٹپ لے لیجیے کہ ہر نماز کے بعد 10 آیات، 20 آیات، 30 آیات، جتنی آپ کی استطاعت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. دس ول میک یور ہیبٹ ٹو ریڈ دا قرآن. آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کو ایسی راحت ملے گی، اور آپ کا قرآن سے ایسا تعلق قائم ہوگا کہ قرآن ول بی یور کمپینین، اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ان دا گریو اٹ ول سے کہ میں تمہارا کمپینین ہوں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن آپ کا دوست ہو، قرآن آپ کا کمپینین ہو؟